الرحیم۔ کتاب الموجز فی اصول الفقہ جزء دوم۔ المقصد السادس فی الحجج والامارات وفیہ مقامان۔ المقام الاول القطع واحکامہ وفیہ فصول۔ الفصل الاول فی حجیۃ القطع۔ الفصل الثانی فی التجری واحکامہ۔ الفصل الثالث تقسیم القطع الی طریقی وموضوعی۔ الفصل الرابع فی قطع القطاع یا قطاع، قطاع صحیح ہے، فی قطع القطاع۔ الفصل الخامس فی ان المعلوم اجمالا کالمعلوم تفصیلا۔ الفصل السادس فی حجیۃ العقل۔ الفصل السابع فی حجیۃ العرف والسیرۃ۔ یہ مقام اول تک۔ موجز فی الاصول جزء اول کا موضوع کیا تھا؟ جزء اول کا موضوع یہ تھا کہ حجیت ظہور کے مصادیق کون سے ہیں، ثغریات کون سے ہیں۔ تو بتا دیں کہ مشتق ظہور رکھتے، متلبس میں امر ظہور رکھتے، وجوب میں نہی ظہور رکھتے، حرمت میں جملہ شرطیہ وغیرہ ظہور رکھتے، مفہوم میں عام ظہور رکھتے، عموم میں مطلق ظہور رکھتے، اطلاق میں یہ تھا۔ ابھی جو مقصد سادس ہے وہ جزء ثانی موجز فی الاصول کا موضوع ہے۔ یہی مباحث سب کے سب کفایہ جلد دوم کے میں یہی میں سے اصول فقہ جزء سوم میں یہی مباحث ہے جو یہاں پر بیان کیا، اور رسائل کا پورا یہی مباحث ہے اس میں۔ اور جو اس میں یہاں کا سب سے پہلی بیس اس میں کہتے ہیں کہ یہاں پر چند فصلیں، کتنے فصل ہیں؟ مقام اول میں 7 ہے، مقام ثانی میں 5 ہے، 7 جمع 5 ہو جاتے 11، کلاً 11 فصل ہے جزء ثانی اصول فقہ میں، موجز فی الاصول۔ فصل اول کس مقام اول قطع اور اس کے احکام کے بارے میں ہے، اور اسی مقام اول میں 7 فصلیں ہیں۔ اس کا ترجمہ کرتے پھر آگے بڑھتے، کوئی ضرورت کی موقع پر توضیح دیں گے۔ المقصد السادس، مقصد ششم، فی الحجج والامارات، شریعت میں کون سی چیزیں حجت ہیں، کون سی چیزیں امارے شرعی ہیں، شرعاً ان پر بھروسہ کر کے حکم کو استفادہ کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، ان کے بارے میں ایسے۔ وفیہ مقامان، اور اس مقصد سادس میں 2 مقام ہیں، فی کی ضمیر مقصد سادس، مقام اول قطع اور اس کے احکام کے بارے میں ہے، تو اس کی 7 فصلیں ہیں۔ المقام الاول فی القطع و احکامہ، مقام اول قطع اور یقین کے احکام ان کے بارے میں ہے۔ وفیہ، اس مقام اول میں فصول، چند فصلیں۔ نمبر 1، الفصل الاول، پہلی فصل کس کے بارے میں ہے؟ فی حجیۃ القطع، قطع کی حجت کے بارے میں۔ قطع یعنی یقین، اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ کام واجب ہے، یہ کام حرام ہے، تو آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس کے بارے میں۔ الفصل الثانی فی التجری و احکامہ، فصل ثانی تجری اور اس کے احکام میں۔ تجری کا معنی کیا ہے؟ تجری کا معنی بتائیں گے تفصیل زبان میں۔ تجری کہ آپ کو یقین ہو یہ کام واجب ہے لیکن جان بوجھ کے انجام نہیں دیا، بعد میں پتہ چلا واجب نہیں تھا۔ آپ کو یقین ہوا یہ کام حرام ہے، آپ نے اس سے پرہیز نہیں کیا، مرتکب ہوا، بعد میں پتہ چلا حرام نہیں تھا۔ یہ تو کیا واجب کو جان بوجھ کے ترک کرنا، بعد میں پتہ چلے واجب نہیں تھا،
حرام کو جان بوجھ کے بجا لانا، بعد میں پتہ چلا حرام نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں تجری۔ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ موجب عقاب ہے، موجب عقاب نہیں ہے، گنہگار بنے گا، گنہگار نہیں بنے گا۔ یہ تجری اور اس کے احکام کے بارے میں۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، تقسیم القطع الى طریقی و موضوعی۔ تفصیل میں آ رہی ہے۔ قطع کی دو قسمیں، ایک ہے قطع طریقی، ایک ہے قطع موضوعی۔ قطع طریقی کیا ہے؟ قطع طریقی یہ ہے کہ یہ قطع ایک راستہ ہے، حکم خدا اس چیز کے لیے ثابت ہے، چاہے آپ یقین کریں یا یقین نہ کریں۔ جیسے بول کے ہے نجس، شراب کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرمت شراب کے لیے ثابت ہے، چاہے آپ جانتے ہو یہ شراب ہے یا نہ جانتے ہو یہ شراب ہے۔ اپنی جگہ پر شراب کیا ہے؟ حرام ہے، بول نجس ہے، الی آخر۔ یہ قطع طریقہ۔ اگر آپ کو یقین ہو یہ شراب ہے تو یہ قطع طریقہ ہے۔ طریقہ یعنی آپ کو اس تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، خود قطع حکم میں دخالت نہیں رکھتا۔ قطع موضوع یہ ہے کہ وہ چیز اور آپ کا یقین مل کر موضوع بنتا ہے۔ جیسے خطرناک راستے میں سفر کرنا حرام ہے۔ فرض کر یہاں سے آپ کوئٹہ جانا چاہتے ہیں، بلوچستان خوزدار میں ابھی کئی دنوں سے لڑائی جاری ہے، بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، بہت سے راہگیر کو لٹائے گئے ہیں، تو آپ کے لیے اس راستے سے کوئٹہ جانا حرام ہے۔ کیوں؟ چونکہ خود راستے کے خطرناک ہونے پر آپ کو یا یقین حاصل ہے یا گمان ہے۔ ہمارے پاس یقین حاصل ہے، اور جب یقین حاصل تو آپ کا سفر کرنا حرام ہے۔ اگر آپ سفر کرو گے تو آپ کے نماز روزہ قصر نہیں ہے، کیونکہ سفر حرام ہے۔ تو یہاں پر حرمت السفر من فی ھذا الطریق، اس راستے پر سفر کرنے کا حکم حرام ہے۔ یہ حرام ذات راستے کے لیے ثابت نہیں ہے، ذات راستہ خطرناک ہو اور آپ کو بھی یقین ہو یہ خطرناک ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو یہ حرام نہیں ہے سفر۔ فی الواقع خدا کے نزدیک راستہ خطرناک ہے، لیکن آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کا سفر حرام نہیں ہے۔ یہاں پر راستے کے خطرناک ہونے پر یقین ہونا یہ قطع موضوعی ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کا یقین موضوع کا ایک حصہ ہے۔ بس ذات طریق اور آپ کا یقین یہ مل کر حرمت کا موضوع ہے، اس کو قطع موضوعی کہا جاتا ہے۔ بنا بن فی نفسی راستہ خطرناک تھا، بعد میں پتہ چلا، لیکن آپ کو اگر راجی سے پتہ نہیں تھا، آپ چلے گئے راستے پر، تو آپ کے جیب سے جو کچھ پیسہ تھا خوزدار سے انہوں نے چھین لیا، تو آپ کا سفر حرام نہیں، کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اگر پتہ ہوتے ہوئے سفر کرے تو حرام ہے۔ اس کو قطع طریقی اور موضوعی، اس کو موضوعی کہا جاتا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ اگر آپ کا یقین حکم کے موضوع کا کچھ دخالت حکم کے ثابت ہونے میں کچھ دخالت نہیں رکھتا تو قطع طریقی ہے۔ اگر حکم کے اس موضوع کے لیے ثابت ہونے میں آپ کا یقین دخالت رکھتا ہے تو اس یقین کا نام قطع موضوعی ہے۔ الفصل الرابع فی قطع القطاع، قطاع کہتے کثیر القطع، جو غیر معمول راستوں سے بھی یقین پیدا کرتا ہے۔ جیسے دو بچہ بات کرے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے، وہ استخارہ کرے تو یقین ہو جاتا ہے، قرآن اندازی کرے تو یقین ہو جاتا ہے، عام لوگوں کو یقین نہیں ہوتا۔ قطاع وہ شخص ہے جس کو ایسے راستوں سے یقین ہو جاتا ہے جن راستوں کے ذریعے سے عام لوگوں کو یقین نہیں ہوتا، یعنی ایک ذہنی بیماری مبتلا ہے، جلد وہ مان لیتا ہے اس بات کو، اس کو قطاع کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ویسے آیا قطاع کا قطع حجت ہے یا حجت نہیں۔ الفصل الخامس، فصل پنجم۔ فصل پنجم یہ ہے، ایک دفعہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سامنے والا برتن نجس ہے، اس میں کھانا کھانا پانی پینا، یہ ہے علم تفصیلی۔ ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے ان دو برتن میں سے ایک نجس ہے ایک پاک ہے، تو یہ اس کو علم اجمالی۔ اجمالی طور پر آپ کو یقین ان دو برتنوں میں سے ایک پاک ہے ایک نجس ہے، تو کیا ان برتنوں کو وضو میں استعمال کرنا، کھانے پینے میں استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ وہ موقف اس بات پر آیا علم اجمالی حکم شریع پر علم اجمالی ہونا حکم تفصیلی علم تفصیلی ہونا جیسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پرہیز کرنا واجب ہے، اگر نہیں ہے تو پرہیز کرنا واجب نہیں۔ اس سے ویسے الفصل الخامس فی ان المعلوم اجمالا، یعنی وہ حکم جو اجمالی طور پر آپ جانتا ہے تفصیلی طور پر نہیں جانتا، تو کیا کل معلوم تفصیلا ہے
تفصیلی طور پر معلوم ہونے والا حکم جیسا ہے یا اس جیسا اسے پیش کریں گے۔ الفصل السادس فی حجیت العقل، فصل ششم عقل کی حجت کے بارے میں ہے۔ عقل انسان قطعی طور پر جان لے کہ یہاں پر شارع نے حرام کہا ہے، اس فعل کے بعد میں شارع نے واجب کہا ہے، تو کیا حکم عقل قطعی کی خبر پر عمل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ حتماً کوئی آیت و روایت کرنی چاہیے۔ الفصل السابع فی حجیت العرف والسیرہ، سیرہ مسلمین حجت ہے یا سیرہ مسلمین حجت نہیں ہے؟ عرف حجت ہے یا عرف حجت نہیں ہے؟ جیسے عرف کی مثال، ایک شہر ہے جہاں پر انسان گھر بیچتا ہے تو پنکھا، ٹیوب لائٹ اور بلب وغیرہ نہیں اتارتے، اس کو بھی گھر میں شامل سمجھا جاتا ہے، ٹھیک۔ ابھی ایک گھر آپ نے خرید لیا اسی شہر میں جہاں پر یہ رواج ہے، وہ کہتے ہیں میں نے گھر آپ کو فروخت کیا ہے، پنکھا اور ٹیوب میں اتار کے لے جانا ہے، اے سی کو اتار کے لے جانا ہے یا الماری کو اتار کے لے جانا ہے، یہ آپ خود بناؤ۔ تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ شامل ہے، وہ کہتے ہیں میرے قصد میں یہ نہیں تھا، میں نے آپ کو خالی گھر بھیجا، حالانکہ فروخت کرتے وقت ان کا نام نہیں کہا تھا میں یہ گھر آپ کو بیچتا ہوں، آپ نے کہا آپ کا یہ گھر میں خریدتا ہوں۔ اس وقت پنکھا اتارنے کی بات، لائٹیں اتارنے کی بات، الماری اکھیڑنے کی کوئی بات نہیں تھی، بعد میں جھگڑا ہو تو یہاں پر عرف سے پوچھیں گے یہاں کا عرف کیا ہے۔ اگر عرف حجت ہے یہ اتارنے کا حق نہیں رکھتا، اگر عرف یہاں پر نہیں ہے تو پھر اتارنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ سیرہ، سیرہ مسلمین، مثال کے طور پر جب ہم دکان کے پاس، دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، شروع سے پیغمبر کے دور سے لے کر ابھی تک اس میں کوئی روایت نہیں ہے، فقط سیرہ ہے، لوگوں کا رویہ ہے۔ مسلمانوں کا رویہ یہ چلا آ رہا ہے کہ خرید فروخت کرتے وقت کو عربی میں صیغہ نہیں پڑھتے، مجھے 2 کلو چینی دے دو کہ عربی میں صیغہ بے جاری کرے اور وہ عربی میں قابل تو کہے، یہ نہیں کرتا، چپ چاپ سے پیسہ، وہ قیمت لکھی ہوئی وہاں پر، فی کلو چینی 200 روپے ہے اور 1 کلو چینی وہ باندھ کے رکھا ہوا تھیلی میز پر، آپ پیسہ اس کے ڈبے میں ڈال دو، اٹھا لو، یہ بے صحیح ہے۔ یہ بے باطل صحیح ہے، شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں، بس سیرہ مسلمین اس کام کے کرنے پر قائم ہے، لہٰذا یہ کام کیا ہے جائز ہے، ولو اس کام کے جواز پر سوائے سیرہ کے اور کوئی آیت نہیں، کوئی روایت نہیں، کوئی اور اجماع فقہا نہیں ہے، پھر بھی اگر حجت ہے تو آپ کے لیے جائز ہے، اگر کوئی حجت نہیں ہے، سیرہ حجت نہیں ہے تو آپ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، اسے بس کرتے ہیں۔ المقام الثانی الظنون المعتبرۃ، مقام ثانی قطع کی بیس ختم، اب آ جاتے ہیں ظنون معتبرہ۔ ظنون معتبرہ کیا ہے؟ یعنی وہ عوامل جن کی وجہ سے آپ کو یقین حاصل نہیں ہوتا حکم شرعی پر، گمان حاصل ہوتا ہے۔ اب ان گمان کی 2 قسمیں ہیں، ایک دفعہ اس گمان کی حجت پر دلیل قطعی قائم ہے، اس کو ظنون معتبرہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس گمان پر دلیل قطعی حجت پر معتبر قائم نہیں ہے تو اس گمان کو ظن غیر معتبر کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے مقام ثانی میں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت میں کون کون سے گمانی راستے کو شارع نے حجت قرار دیا ہے۔ جیسے مجتہد کے فتویٰ گمان ہوتے، یقین تو نہیں ہوتا اس کے فتویٰ پر کہ ہمیں لوح محفوظ میں یہ لکھنا ہے، تو اس پر عمل کرنا جائز ہونے پر دلیل قائم ہے۔ خبر واحد ثقہ، یعنی اگر کوئی جھوٹ نہ بولنے والا، کوئی مطمئن آدمی خبر دے دے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، امام باقر علیہ السلام نے وہ فرمایا ہے، تو اگر خبر ثقہ حجت ہو تو ہمارے اس پر عمل کرنا جائز ہے، اگر حجت نہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ 2 گواہ ایک جگہ پر آ کر کہتے ہیں یہ مکان زید کی ملکیت ہے، یہ گائے بکر کی ملکیت ہے، یہ کپڑا پاک ہے، وہ کپڑا نجس ہے، یہ برتن پاک ہے، وہ برتن نجس ہے، یہ برتن مباح ہے، وہ برتن غصبی ہے، اس طرح کہتے ہیں۔ تو اگر 2 عادل کی گواہی حجت ہے، شارع نے حجت قرار دیا ہے، آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، اگر شارع نے حجت قرار نہیں دیا تو آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ظن معتبر کی مثال۔ پس ظنون معتبرہ اس کی بیس میں ہے وَإِمْكَانُ التَّعَبُّدِ بِهَا، آیا شارع مقدس ظن کو حجت قرار دے سکتا ہے یا ظن کو حجت قرار دینا قبیح ہے اور محال ہے، یہ ثابت کرنا ہے۔ وَفِيهِ فصول، اس میں 5 فصلیں ہیں۔
الفصل الاول حجیت الظواہر الکتاب. سب سے پہلی بحث یہ ہے قرآن کریم کا ظواہر. ایک ہوتا ہے نص قرآن، وہ تو حجت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اما وہ قرآن کریم کی جو ظاہر ہے، یعنی ظہور رکھتا ہے، وجوب میں ظہور رکھتا ہے، حرمت میں ظہور رکھتا ہے، مستحب میں، تو ظواہر قرآن یعنی 80% احتمال ہے کہ واجب ہو اور 20% احتمال ہے کہ واجب نہ ہو، اس کو ظاہر کہا جاتا ہے. تو ظواہر کتاب حجت ہے. نہیں، اس میں اختلاف اخبارین اور اصولین میں. علماء اصولین کہتے ہیں ظاہر قرآن حجت ہے، علماء اخبارین کہتے ہیں جب تک قرآن کے بارے میں تفسیر ائمہ موجود نہ ہو تو آپ کے لیے قال موسیٰ کہنا بھی حجت نہیں. الفصل الثانی حجت الشہرت الفتوائیہ. شہرت کی 3 قسمیں ہیں: شہرت روائی 1، شہرت عملی 2، شہرت فتوائی 3. شہرت فتوائی سے مراد تفصیل بعد بیان کریں گے اپنی جگہ پر. شہرت فتوائی سے مراد یہ کہ ایک مسئلہ ہے جس میں صرف علماء کا فتویٰ موجود ہے، 80% علماء نے کہا یہ کام حرام ہے، باقی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی اجماع نہیں ہے، فقط یہی قدیم زمانے کے جو 80% علماء ہیں انہوں نے اس کام کو حرام کر دیا. اما اس کام کے حرام ہونے پر یہی فتویٰ مشہور علماء کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ حجت ہے یا حجت نہیں، اس سے اگر حجت ہے تو آپ انہی مشہور علماء کے فتویٰ کو معیار قرار دے کر خود بھی فتویٰ دے سکتے ہیں. اگر حجت نہیں ہے تو آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. الفصل الثالث حجیت سنت المحکیت بخبر الواحد. اگر خبر واحد کے ذریعے قول پیغمبر، قول ائمہ ہم تک پہنچے، تواتر نہیں، خبر واحد تھے. خبر واحد سے مراد کہ ایک ہونا معلوم نہیں ہے، یہاں پر مراد نہیں ہے. خبر واحد یعنی جو تواتر سے کم ہو. تواتر کیا ہے؟ تواتر اس قدر زیادہ راویوں نے اس بات کو نقل کیا ہے ہر طبقے میں جس سے آپ کو یقین ہو جائے. 200 300 نفر نے، 100 نفر نے، 80 نفر نے اس کو نقل کیا. تو یہ تو حجت ہے خبر تواتر، چونکہ یقین امر ہے. لیکن خبر واحد 5 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 1 نفر نے نقل کیا، تو ان کی باتوں میں انسان کو یقین نہیں آتا. تو کیا وہ روایات حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ اگر خبر واحد کے ذریعے جو سنت ہم تک پہنچی ہے وہ حجت نہ ہو تو پھر ہمارا دین کا حلیہ ہی کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا. وہ سارے خبر واحد تھے. کل کتب اربعہ خبر واحد تھے. کیوں؟ چونکہ کتب اربعہ لکھنے والا ایک نفر ہے. وہ ایک کہتے کہ فلان میں یہ فلان نہیں کہتے، تو ایک ہے نا. یعنی ابھی ہماری روایت میں سے 99% روایت خبر واحد کی پر بنیاد ہے. خبر واحد ہوتے تو نہ ہو تو پھر یہ دین کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا. تو اس کی بیس میں آیا خبر واحد ثقہ حجت ہے یا حجت نہیں. الفصل الرابع، اور چوتھی فصل کس کے بارے میں ہے؟ حجیت الاجماع المنقول بخبر واحد. شیخ توسی ہمیں نقل کرتا ہے آیا یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کام کیا ہے، کہ یہ کام حرام ہے. دلیل تمام علماء شیعہ کا اتفاق ہے. آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا؟ ہاں میں نے مطالعہ. شیخ توسی ہم نے نہیں کیا، ہمیں تو شیخ توسی نقل کر رہے. شیخ توسی کہتے ہیں میں نے تمام علماء شیعہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور میں نے دیکھا اس مسئلے پر تمام کا اتفاق ہے. تو وہ اجماع اس شیخ توسی کے لیے اجماع محصل ہے، خود نے حاصل کیا ہے. ہمارے لیے اجماع منقول ہے، اس نے نقل کیا، ہم نے خود حاصل نہیں کیا. تو ویسے آیا اجماع منقول حجت ہے یا حجت نہیں. اور آخری فصل الفصل الخامس حجیت قول اللغوی. ہمیں آیت کا ایک لفظ کا معنی نہیں جانتا، روایت کے ایک لفظ کا معنی نہیں جانتا، کسی اور حدیثی کتاب کا کوئی ایک معنی، ہم ایک لفظ کا معنی نہیں جانتا. جیسے مثلا سعید کا معنی کیا؟ فتیمموا صعیدا طیبا، سعید کا معنی کیا ہے ہم نہیں جانتے. تو ہم المنجد دیکھتے ہیں، باقی لغات دیکھتے ہیں. تو ان لغت دانوں نے جو سعید کا معنی لکھ دیا ہے وہ ہمارے حجت ہے یا ہمارے حجت نہیں. اگر ہمارے حجت ہے، ہم کتاب و لغت کھول کے دیکھیں گے بھائی سعید کا معنی لغت میں مطلق وجہ الارض ہے، مطلق روئے زمین کو سعید کہا جاتا ہے، یا صرف مٹی کو سعید کہا جاتا ہے، اور عمل کریں گے. اگر سعید کا معنی حجت نہ ہو تو اس آیت
جس میں سعید کا لفظ موجود ہے یا جو روایت جس میں سعید کا لفظ موجود ہے وہ ہمارے لیے اس ایک لغت دان کی باتوں سے یقینی ہو. پھر یا تو تمام لغات کو کھنگالنا پڑے گا، سب کی چھانٹی کریں اور آپ کو اتنے لغت دانوں کی کتابیں دے کے آپ کو یقین ہو جائے کہ سعید کا معنی یہی ہے، تو پھر آپ کے لیے حجت ہے. نہیں ہے تو یہ روایت آپ کے لیے حجت نہیں ہے، چونکہ اس کا معنی ہی پتہ نہیں. الفصل الخامس حجیت قول اللغوی، لغت دانوں کی ڈکشنری لکھنے والے لغت لکھنے والے لوگوں کی باتیں آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے لیے حجت نہیں ہے. تو اس سے بحث کرنا ہے. بس یہاں تک آج ابتدائی ہے، تو آج یہاں تک جو ہے وہ